نمبر ایک، سب سے پہلے کسی بھی شخصیت کا تعارف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے خاندان اور اس کے نام سے۔ آپ کس سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو لفظ نکلتا ہے یہی کہ آپ کا نام کیا ہے۔ یہ شخصیت کے تعارف کے اعتبار سے پہلا اسٹیپ ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، نام اور خاندان اچھوں کو معلوم نہیں۔ بعضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا، اچھوں کو محمد تو بول لیتے ہیں، صحیح درود پڑھنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا بہت سو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، یہ تو محمد ان کے دادا نے رکھا، اور ان کا دوسرا نام احمد بھی ہے جس کا ذکر خود قرآن میں بھی آیا ہے۔ دو نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی۔ صفاتی نام تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے بھی گنائے ہیں۔ لقد جاءکم من انفسکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دو نام اللہ کے بھی الرؤوف الرحیم ہیں، اور اللہ کے رسول کے بھی دو نام اللہ نے خود ذکر کیے ہیں، ایک رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ الرؤوف الرحیم ہے، اور محمد الرسول اللہ کو فرمایا کہ آپ الرؤوف نہیں ہے، رؤوف اور رحیم ہے۔ الف لام کا صیغہ وہاں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، اور اس سے ایسے صفاتی نام بہت سے اور قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، گنتے جائیے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، شاہد ایک نام ہے، مبشر ایک نام ہے، نذیر ایک نام ہے، داعیا الی اللہ، داعی ایک نام ہے، سراجا منیرا ایک نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی نام ذکر کیے ہیں صفاتی اعتبار سے، لیکن ذاتی اعتبار سے بھی دو نام قرآن میں آئے ہیں، ایک محمد، اور آپ کو پتا ہے محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کیا مولوی صاحب ہمیں قرآن کو چھو کو کتنے مہینے ہوگا؟ آپ یہ پوچھتے ہیں قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کہاں سے جا ٹوٹل نہ سمجھے؟ ہاں، سیرت بیان کرو گا تو امتحان لیتے نا۔ ہماری بدبختی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس سرچ کرنے کی ذہنیت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، بیکار کے دعوے ہیں۔ محبت ہوتی تو اس کی ایک ایک معرفت جانتے ہیں۔ ہاں، انہیں لوکر کو لولان ہوتا نا، اس کا برتھ ڈے جان لیتا کہتے ہیں، خود جاؤ کو دیتا کہتے کیک، انہیں پوچھتی کہتے کیسا وہ معلوم ہوا؟ میں سرچ کر وہ جان لیا تیرا برتھ ڈے کب ہے۔ آہا کیا محبت ہے، ہاتھاں کاٹ لیتا ہے، نام خون سے لکھتا ہے اس کی محبت میں۔ انہیں کب اسکول نکلتی وہ ٹائم بھی معلوم، کب گھر کو جاتی وہ ٹائم بھی معلوم، کب سوتی وہ ٹائم بھی معلوم۔ ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا سے یہ حالت ہے، گھر میں داخل ہوا تو کیا کیا معلوم کریں گے معلوم۔ کیسا بات کرے صاحب؟ محبت لو ہو گیا کہتے، ارے بدبخت اللہ سے لو لگا بولے تو انہیں دنیا سے لگا تھا۔ اس میں سب طاق ہے ہمارے نوجوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں۔ اب تو کیا ہے، لڑکے لڑکی بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہر ایک نظر آتا ہے، بوڑھا بھی کیا ہے آج جوان نظر آتا ہے۔ معذرت سب کے لیے نہیں ہے، یہ نہ کہتے ہیں کہ کیا ہے میں نے بے عزتی کی ہے، ہرگز بھی نہیں۔ یہ کیا کریں گے، فتنہ پرور ماحول، اتنا بدبخت ترین ماحول ہو گیا ہے کہ آج تو شہوت پرستی میں بوڑھے بھی جوانوں سے کم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، قبر میں پاؤں لٹکا لیتا تب بھی اٹھتے ہی شیونگ کرتا ہوں، بات اب تو جانے جاتا ہے نا۔ تجھے کائی کلوب شیونگ کون دیکھ کو تجھے اب لڑکی دینا ہے؟ ہاں، ہوگی نا عمر 70 سال 80 سال ہوگی، اب تو چھوڑ دار اللہ کا رحم کر، اب تو کم از کم ایک سنت کی نشانی ہو، اور فرشتے آئیں دیکھیں سفید ریش ہے، کیونکہ سفید ہے نا جاڑی کی بڑی عزت ہے اللہ کے پاس۔ جب ایک پہلا بال سفید ہوا نا حضرت ابراہیم کو، روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سفید جو بال ہوا نا وہ حضرت ابراہیم کو ہوا علیہ السلام۔ تو جب یہ سفید بال ہوا نا بڑے پریشان ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے؟
اب بالوں میں سفیدی بھی آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بزرگی ہے، عزت ہے۔ ایک انسان اپنے بال، اپنے عمر گزار کے اپنے بال سفید کرتا ہے تو اس کی بزرگی، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بزرگی ہے۔ آج کیا کرتے ہیں مولانا، ذرا بڈھے ہوئے تو سفید آئے تو برابر دیکھ کو کھینچ کو نکالتا، ٹھیک ہے تو ایک بھی سفید بال دکھنا نہیں کہتے ہیں، کتنے دن چھپاؤں گا، بعد میں پورے ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، کیا چھپا وہ فائدہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب یہ بزرگی ہے نا تو بڑھا دے اور مجھے، اور بڑھا دے مجھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سفید داڑھی اور بال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا۔ تو غرض کے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت کیا صفاتی ناموں کے اعتبار سے، لیکن 4 جگہ خود نام کا ذکر کیا۔ نام کے اعتبار سے سب سے پہلا واقعہ چل رہا ہے، صاحب ہاں نوٹ کر لیجیے، 4 جگہ ذکر آیا ہے قرآن میں محمد کے اعتبار سے۔ اور کوئی حافظ بیٹھے ہوئے ہیں تو بتا دیجئے 4 نام کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ سے بولو بھائی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو اور بڑھائے، لیکن یہ صرف سورتوں کا نام بتا رہا ہے۔ کوئی حافظ ہے تو کیا آیت پڑھ دے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، محمد الرسول اللہ، وہی آل عمران والی بات ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، احزاب والی آیت ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ 4 جگہ محمد کا نام آیا ہے، اور محمد کا سورہ اللہ نے رکھا ہے نام کے اعتبار سے۔ ایک سورت کا پورا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نام کے اعتبار سے ایک اور بیوٹی سمجھ لو، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں پکارا۔ یہ عظمت ہے، شان ہے۔ اللہ کے رسول کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ یا سے پکارنا بے ادبی ہے، اور اللہ نے پورے قرآن میں اللہ کے رسول کو یا محمد نہیں پکارا، جبکہ بہت سے رسولوں اور نبیوں کو یا کے حساب سے پکارا۔ حضرت ابراہیم کو پکارا تو فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم، یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ کو یا پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، حضرت عیسیٰ کو یا پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا کو پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم کو پکارا۔ کتنے انبیاء کو یا سے پکارا، لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یا نہیں پکارا۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو یا محمد کا نعرہ سٹیج پہ لگاتے ہیں، جاہل ہے، اس سے عظمت نہیں بڑھتی، اللہ کے رسول کی عزت گرتی ہے۔ اللہ نے یہ عزت اتنا مینٹین کیا کہ اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں پکارا، اور جنہوں نے یا محمد پکارا حجرات میں فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون، جو لوگ آپ کو باہر کھڑے ہو کر گھر کے آپ کو اللہ کے رسول یا محمد پکارتے ہیں، ندا سے پکارتے ہیں، ینادونک اسی سے ندا ہے، یا حرف ندا ہے۔ عربی میں اصطلاحی اعتبار سے گرامیٹیکل نیم یا کو حرف ندا بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی سے ینادونک بنا ہے، کہ فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرات کمرہ، حجرات اس کی جمع۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول جو لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو یا محمد پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ بے عقل ہیں، جاہل ہیں، پاگل ہیں۔ اسی لیے صحابہ نہیں پکارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، پکارتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، محمد نہیں پکارتے تھے۔ یہ جاہل گوار جو آتے تھے بستیوں اور گاؤں سے، جو لوگ نئے نئے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ عرب روایت کے اعتبار سے یا محمد پکارتے تھے، تو اللہ کو بڑی ناراضگی ہوئی، اور اس پر اللہ نے تنبیہ کر کے قیامت تک کے لیے حجرات میں آیت رکھ دی، کہا کہ جو لوگ آپ کو یا سے پکارتے ہیں وہ اکثر بے عقل ہیں، جاہل ہیں، نہ پکارنا چاہیے۔
اور آج میلاد النبی کی محفل ہے، کہتے ہیں اسٹیج چزاگوں نے یا محمد کہتا، انہوں کیا ہے، حاضر حاضر نعرہ رسالت یا محمد لا حول ولا قوت الا، یہ تو بے ادبی ہے، ادب تھوڑی ہے، ادب نہیں ہے، یہ پکارنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ پورے قرآن میں، تھوڑا پانی دی، وہ گلاس میں ڈال دیں، پورے قرآن میں یا محمد کہیں بھی نہیں آیا۔ یہ تقریباً 60 سالہ بوڑھا، 60-70 سال تو ہوگا اس کا، اس کو اتنی حیرت ہوئی کہ وہ منہ پھاڑ کے کھڑا، مولوی صاحب آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی، ہے تو بتاؤ مجھے، ہے تو بتاؤ تم قرآن لا کے کہاں ہے یا محمد؟ کہا کہ پوری زندگی ہمیں پکارتے گزری ہے اور ہمارے بڑوں سے سنتے گزری ہے کہ عزت کا یہی مقام ہے کہ ہم ان کو پکارتے رہیں، جبکہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پکارا، آج تک مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو پورا سوال ہے قیامت تک کے لیے، اگر ہے تو قرآن میں تم لاؤ، میں مان لیتا ہوں، نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ عزت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور دوسرا نام احمد ہے، یہ ماں کے ذہن میں آیا اور ماں نے رکھا ذاتی اعتبار سے، اور یہ نام بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے، من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تب ہی بتا دیا کہ موسیٰ عیسیٰ تمہارے بعد اب ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا۔ من بعد اسمہ احمد، یہ نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب نمبر 2 واقعہ سنیے۔ نام کے متعلق نسب کا بڑا اعتبار ہے، جو کہ آج ہمارے اندر یہ رواج نہیں ہے۔ ہم تو اپنے باپ کا نام بھی سوچ کے بولتے، کیا جی تمہارا نام؟ میرا نام عفان۔ تمہارے ابا کا نام؟ ابا کا نام کی مولوی صاحب؟ ٹھہرو مولوی صاحب بولتا ہوں۔ یہ حال ہے بیٹوں کا آج، بابا کا نام بھی یاد نہیں رکھتا، دادا کا بہت کم لوگ رکھیں گے، اکا دکا پوچھے تو ہاں دادا کا بھی یاد ہے، پردادا کا تو کوئی نہیں رکھے گا، اور سکڑ دادا بکڑ دادا سب معلوم بھی نہیں ہونا جیے بھی تھے کہ نہیں بول کے، یہ حالت ہے۔ لیکن یہ نسب کا اعتبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں اتنا محفوظ رکھا گیا، تو بعضوں نے تو اس کا سلسلہ آدم تک پہنچایا ہے برابر، لیکن اس میں یقیناً غلطیاں ہیں۔ لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب میں 21 نام گنائے جو عدنان تک پہنچتے ہیں، یہ بالکل صحیح نسب ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، پورے 21 نام۔ کہا کہ میں وہاں سے ہوں، میں کہہ کے اللہ کے رسول نے شروع کیا، میں محمد ہوں، ابن عبداللہ ہوں، عبد المطلب ہوں، ہاشم ہوں، عبد مناف ہوں، قصی ہوں، کلاب ہوں، مرہ ہوں، کعب، یہ پورے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے، جس میں کوئی غلط نام نہیں ہے۔ یہ 21 نام تک برابر اللہ کے رسول نے گنائے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اور اس حسب کے اعتبار سے یاد رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا واقعہ، حسب کو یاد کر لو، نوجوان ہے نا، 21 نام، کتنے گانے یاد ہیں، انہیں چڑھتی انہیں چڑھتا انہیں گرتا انہیں اٹھتا، کیا کیا نہیں بلا مخمس یاد ہے۔ 21 نام کوئی بڑی بات ہے کیا؟ آپ 10 منٹ دیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ ہاں 21 نام اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو بیٹھ کے ایک 10 منٹ یاد کریں نا، ماشاءاللہ ذہین فتین ہیں آج کے لوگ۔ وہ زمانے میں 60 سال میں وہ اسے عقل آتی ہے تو 6 سال میں آ جاتی ہے سب۔ ہاں وہ کاما کرتا دیکھو، انہیں دیکھتا، میں باوا ہو کو نہیں کرانا ہے تو بچہ ہو کرتا رہنا۔ آج یہ حالت ہے نوجوانوں کی، عمر کم ہوتی گئی تو ذہانت بڑھتی گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی عمریں گھٹیں گی تو پتہ نہیں یہ لوگ بچے کیا ہیں 6 سال میں 7 میں 8 میں کیا کیا نہیں کر لیں گے۔ ہاں آئی کیو لیول ہے نا، وہ خود ایک پیمانہ ہے دماغ کو جانچنے کا۔ آج کے بچوں میں، اس نسل کے بچوں میں یہ لیول بہت ہائی ہے۔
ہاں اسی واسطے دیکھیے بچے کو آپ 1 گھنٹہ موبائل دے کے پوری ہسٹری نکال لے گا، اور وہی ایک بوڑھے کو دے کے دیکھیے 300 سال ہو گئے بعد بھی وہ کون سی بٹن دبانا پوچھتا ہوں، کال آیا تھا، کیا کریں گے ان کو اتنی شکل تو کیا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بچے بڑے شارپ ہیں، آج کے نوجوان بہت شارپ ہیں، بہت جلد برائی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، بہت جلد حفظ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہی صلاحیت دین میں لے آئے تو آج بہت بہترین عالم اور فاضل بن سکتے ہیں، لیکن اس میں نہیں لاتے۔ تو یاد رکھیے یہ نام یہ نسب ہمارا حصہ سمجھیے ورکشاپ کا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں یاد کرا کے پوچھوں، لیکن جو لوگ شوق رکھتے ہیں اگر یہ کنٹینیو ہو اس کا دوسرا حصہ وغیرہ، اور اس پر مجھے سوال کا کیا ہے حافظ صاحب اجازت دے دیں تو میں انعام دوں گا انہیں باقاعدہ انشاءاللہ جو اس نسب کو یاد کر کے سنائیں گے۔ 21 نام، اور گوگل میں سرچ کر لیجئے نسب کے اعتبار سے آپ کو سب نام پرنٹڈ شکل میں مل جائیں گے، PDF شکل میں مل جائیں گے۔